دیکھیں اندھیرا اجالا ایکچولی لیٹ شروع ہوا, اس سے پہلے میں سیریل کر چکا تھا, دہلیز سیریل. اچھا دہلیز ہاں میں سمجھا اس کے بعد آئی تھی وہ. یاور صاحب کا تھا دہلیز, پھر یاور حیات صاحب. اس سے پہلے میں راشد ڈار صاحب کا کر چکا تھا سونا چاندی, اندھیرا اجالا. تو ایک نیا سیریل شروع ہو رہا ہے من ٹی وی کا سزا, وہ بھی کر رہا ہوں میں, تو وہ جا کے کروں گا. اس سے پہلے میں نے آن ٹی وی پہ کیا تھا وہ ہاسٹل. آیا ہوں کافی سال کے بعد, اب آغاز تو کر دیا, اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی. پہلی فلم میں نے بڑے اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ کی تھی, وہ جاوید فاضل صاحب کے ساتھ. جاوید فاضل, بابرا تھی اس میں ساتھ, دشمنوں کے دشمن, یہ تھی 88 میں. اس کے بعد میں نے دلجیت مرزا صاحب کی ایک کی فلم رکا, اس میں ریما تھی اور ان کا بیٹا دلاور تھا. ہاں دلجیت مرزا کی بہت بڑا ڈائریکٹر رکا. پھر میں نے شمیمارا کی فلم کی آخری مجرا 94 میں. ناظرین صوفی ٹاک میں خوش آمدید. آج میں نے آپ کے لیے ایک گلوکار, ایک اداکار, ایک شاعر, ایک مصنف, ایک ہوسٹ اور ایک سانگ رائٹر, یہ سب کو مدعو کیا میں نے. لیکن ایک شخص میں یہ ساری خوبیاں, اور وہ ہیں ہمارے لیجنڈ, میرے دوست, میرے بڑے بھائی اسد نذیر صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ویلکم ٹو اسپیشل ٹی وی صوفی ٹاک. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح ملیں. بہت شکریہ 20 سال کے بعد کرنے کا آپ کو. تو کیسے ملاقات ہوگی, ورنہ اکثر ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ الحمرا میں ملتے تھے یا پی ٹی وی لاہور اسٹیشن, وہاں ملاقات ہوتی تھی. بالکل. الف لیلا روئی آپا کا چلتا تھا وہ. جی. روئی جاز صاحبہ تھی, وہ الف لیلا, اور دوسرے جو پروگرام ہوتے تھے بچوں کے, وہ ہم لوگ وہ بھی کرتے رہے ایک زمانے میں. 80s کی بات. جی 80s میں آپ کے کالج میں بھی میں نے ڈائریکٹ کیا. پھر اسد میں ایک اور خوبی جو میں نہیں بتا سکا تھا کہ نا 7 in 1 میں کہہ رہا تھا 8 in 1 ہو گئے, کیونکہ یہ ہدایت کار بھی ہیں تھیٹر کی. انہوں نے بہترین ڈائریکشن جو انہوں نے دی ہے, اور ایمیچور کو, اور ہمارے کالج تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج, وہاں بھی ہدایت کاری کرتے تھے, ڈائریکشن دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو. اس سے بڑے اچھے ایکٹر وہاں سے پی ٹی وی میں بھی گئے اور انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. اسد میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, میں تو ان کو اسد صاحب بھی کہتا ہوں, اسد بھی کہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ شروع سے ہماری دوستی بھی رہی ہے, اور یہ بڑے اچھے کوک بھی ہیں. یہ تو کسی نے یہ مجھے یاد رہے گا کچھ اسد کے ہاتھ کے ہم نے کھانے کھائے ہوئے ہیں. اور جو ان کے والد جو تھے وہ ہاکی کے امپائر بھی تھے اور سلیکٹر بھی تھے, اور بہت بڑی پرسنالٹی تھی. سیفی صاحب ان کا نام تھا انکل. ان سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اسد کے گھر میرا آنا جانا تھا, اور ان کے گھر ہم نے بہت لذیذ کھانے کھائے. اسد خود بہت اچھے کوک ہیں, تو یہ تو بعد میں باتیں ہوں گی. لیکن اسد نذیر جو تھے وہ ایک صرف اداکار نہیں, ایک پوری ایک شخصیت ہے. اور یہ جہاں بھی جاتے تھے کہہ کے بکھر جاتے تھے. پی ٹی وی ہو, الحمرا ہو, شرارتیں اسد کی مشہور تھیں. کوئی ایکٹر ایسا نہیں جو ان کی شرارت سے بچا ہو. بلکہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا خالد باز شرارت صاحب کے ساتھ جو ہمارا واقعہ ہوا, اور ہر بندے کے ساتھ میں شرارتیں کی. اور لیکن لوگ انجوائے کرتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا اسد آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی شرارت ساتھ ہوگی. تو ابھی تو نہیں لگ رہے شرارتی, لیکن یہ بہت شرارتی تھے. اور میں ان کو دیکھتا تھا, ظاہر مجھ سے سینئر بھی تھے, اور لیکن ای واز آور, اسے کہنا چاہیے ہمارے لیے یہ ہیرو تھے. اور ہم ان کو دیکھتے تھے, ان سے سیکھتے تھے, اور بڑا کمال انہوں نے کام کیا. اندھیرا اجالا, اور اس میں ان کا بڑا اچھا کریکٹر تھا. اور بے شمار سیریل پی ٹی وی پہ بے شمار کیے. آج کل بھی آپ کا جیو پہ جو آپ ریکارڈنگ, کراچی سے بھی آپ آئے ہیں. جی وہ میں کراچی سے کر رہا ہوں, جان نثار جیو کا سیریل ہے, اور ایک من ٹی وی پہ شروع ہوا ہے, وہ کر رہا ہوں بھی. زبردست. اس کے 2 اسپیل ہو گئے تھے, ایک اسپیل رہ گیا, اس کا بھی جانا ہے اس ریکارڈنگ کرنے کے لیے. 1-2 دن میں جاؤں گا بس. اصل میں مڈ 90s میں آپ امریکہ چلے گئے اور میں یورپ چلا گیا. تو وہ پھر اس کے بعد سے ہمارا سلسلہ جو ہے نا ٹوٹا رہا کافی عرصہ, ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن یہ تھینکس ٹو فیس بک اینڈ پھر واٹس ایپ, پھر رابطے ملاقات سے ہوئے. لیکن آج مجھے اپنے سامنے دیکھ کے اور آپ سے بات کر کے وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور وہ دادا ہوا کا مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا, کہ مصرع ہی تھا کہ وہ جن کی زندگی کی راہ بزم دوستاں تک ہے,
واہ تم ہی کہہ دو کہ یہاں سے جائیں تو کدھر جائیں، کدھر جائیں، تو جن کی راہ زندگی کی راہ بزم دوستاں تک ہے. صوفی صاحب بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تو تھے. دادا نے پھر دوسرا ایک ان کا شعر مجھے یاد آیا کہ اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے، ہاں اللہ کرے کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو. واہ واہ واہ. تو وہ ایسے دوستوں میں سے اسد نذیر میرے دوست ہیں جو کہ میں کہتا ہوں کہ سارے بھول جائیں لیکن اسد نذیر جیسے دوست نہ بھولیں، نہ وہ مجھے بھولے نہ میں ان کو بھولوں. اور ان کے جو کام تھے وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں، اچھا ساتھ میں ہاکی بھی کھیلتے رہے. جی ہاں، پنجاب یونیورسٹی میں نے کھیلی، پنجاب یونیورسٹی تک کھیلی آگے. ہاں لاہور زون میں بھی کھیلی. آگے کیا اوبر نہیں ملی؟ اوبر ملی تھی، پنچر ہو گئی تھی. تو آگے ابھی ان کو تھوڑا سا چھیڑنا ہے ضروری ہے. وہ ٹی وی پہ جب بندہ آتا نا تو پھر ساری چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. ہاں پی ٹی وی ہوتا تھا، میں نے ایک دو میں نے بچوں کا ایک پلے کیا، باتوں باتوں میں سیریل چل رہا تھا، آپ بھی اس میں گیسٹ آتے تھے، میں اور ارسا غزل، ہم لوگ اسٹاک میں تھے، اور آصف سماب ہوتا تھا، یہ شمع چودھری، وہ میرا چودھری کی سسٹر ایمان علی کی. جی جی. تو یہ ہمارا ایک گروپ تھا، ہم نے بہت بچوں کے پلے کیے. تو وہ ہمارا سیریل 2 سال چلا. تو جب 1-2 ایپیسوڈ چلے تو میں سبزی لینے جاؤں تو وہاں بچے اکٹھے ہو جائیں، میں کہیں بھی کھڑا ہوں دکان پہ. میں نہیں، بچوں کے پروگرام آج کل تو کم ہو رہے ہیں، لیکن جب پی ٹی وی پہ تھے تو بہت زیادہ ہوتے تھے اور بڑے پاپولر پروگرام تھے، جیسے الف لیلا، پھر اینک والا جن، یہ آپ کا جو پروگرام تھا یہ والا. اس طرح کے ہونے بھی چاہیے بچوں کے لیے. اینک والا جن کا میں آپ کو بتاتا چلوں، اے حمید صاحب میرے انکل تھے، ظاہر ہمارے نیبر بھی تھے سب. تو مجھے ایک دن کہنے لگے میں تمہارے اوپر ایک ڈرامہ لکھ رہا ہوں، اینک والا جن. میں نے کہا یہ کہ اچھا میں جن کا کریکٹر آلریڈی الف لیلا میں مجھے بہت کروائر ہوئی آپ ایسے کر کے. تو میری آواز بھی ذرا بھاری تھی تو وہ اچھا خیر وہ میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. اچھا اس کے بعد خیر میں یو کے چلا گیا، اور بعد میں وہ ان کی اپنی کاسٹنگ تھی، حفیظ صاحب اس کے، وہ بھی میرے والد کے شاگرد تھے حفیظ صاحب. تو اسلامی کالج میں جب پڑھاتے تھے میرے ابو، تو جب ایف سی کالج میں آئے پھر ان کے محمود اسلم یہ تو وہ سارے میرے دوست ہیں، ابھی تک ان سے دوستی. جواد وسیم صاحب ہیں، لیکن آپ سے جو تعلق تھا وہ ایک اور ہی نوعیت کا تھا. آپ سینئر بھی تھے، بڑے بھائی بھی تھے، اور آپ سب کو ہی جو آپ کے جونیئر تھے، میں تھا، پھر آپ کے ساتھ نعمان اعجاز تھے اور عزم الحق ہوتے تھے، وہ پتہ نہیں جانے کہاں چلے گئے. اور آپ تو وی آر تھینک ٹو گاڈ کہ اللہ سے کہ آپ واپس آ گئے اور آپ نے آ کے پھر جوائن کیا. تو امریکہ میں کیسا رہا آپ کا سفر جو ہے؟ امریکہ میں سچ کوئی ایسا ٹی وی کا تو پروگرام نہیں ہوتا، لیکن وہاں میوزک شوز وغیرہ میں کرتا تھا، ہوسٹنگ بھی کرتا تھا، سنگنگ بھی کرتا تھا. پھر ایک چینل شروع ہوا وہاں سب رنگ ٹی وی، اس میں تقریباً کچھ 6-7 سال میں نے کام کیا. ہوسٹنگ اس میں ہفتے میں میرے 3 پروگرام ہوتے تھے. میں شاعر ہوں، پھر سب رنگ کے مہمان، اور ایک اور پروگرام میرا ہوتا تھا. اچھا میں شاعر ہوں، آپ دیکھیں نا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، ورنہ مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ وہ کہیں گے جی آتے انہوں نے کہا شاعری سنایا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ارشاد ہو جائے ذرا، کیوں میں ہی بولتا جا رہا ہوں. کہتا کیا بتائیں زندگی کیسے گزری. واہ واہ واہ. کیا بتائیں زندگی کیسے گزری، چاند سے دور سورج جیسی گزری. واہ واہ واہ. اور ابھی تو آغاز ہوا ہے شب کا، کل بتائیں گے رات کیسی گزری. کیسی گزری. واہ 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 واہ. اور زندگی سے اسد کوئی نہیں ملال. زندگی سے اسد کوئی نہیں ملال. واہ جی واہ. جیسا نصیب تھا ویسی گزری. ویسی گزری. واہ واہ. اسد یہ تو کمال شاعری ہے. اور اسد کا ہم گانا بھی سنیں گے ان سے، انہوں نے خود کمپوز بھی کیے ہیں سارے گانے. لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اندھیرا اجالا کیا اور ہٹ سیریل تھا وہ، جی جی، تو وہ کیسا آپ کو، اس میں کون کون آپ کے ساتھ تھا، وہ کیا؟ دیکھیں اندھیرا اجالا ایکچولی لیٹ شروع ہوا، اس سے پہلے میں سیریل کر چکا تھا، دہلیز سیریل. اچھا دہلیز ہاں میں سمجھا اس کے بعد آئی تھی وہ. یاور صاحب کا تھا دہلیز، پھر یاور حیات صاحب. اس سے پہلے میں راشد ڈار صاحب کا کر چکا تھا، سونا چاندی، اندھیرا اجالا، اور ساحل سیریل یاور صاحب. اچھا سونا چاندی، سوری میں تھوڑا سا مجھے وہ کرونالوجیکل آرڈر جو ہے نا ڈسٹرب ہو گیا. تو سونا چاندی پہلے آیا تھا. سونا چاندی پہلے، پھر ساحل کیا، پھر دہلیز کیا، دہلیز 81 میں کیا تھا، وہ 80s میں. نہیں مجھے یاد تو سارے ہیں، مجھے بس یہ آرڈر. ساحل سیریل کیا، پھر اس کے بعد میں کون کون آپ کے ساتھ؟ سونا چاندی میں تو آگے نشیبہ حسن، حامد رانا صاحب سے آج میری بات ہوئی ہے. ہاں وہ سارے ایکچولی تھے. اس میں پہلے یہ تھے منو بھائی نے جو لکھے تھے، یہ سیریز تھی. حامد رانا صاحب سے آج میری بات ہوئی ہے. اچھا بتائے گا، آپ آ گئے. 4 ایپیسوڈ کی سیریز تھی یہ.
اچھا ایک کہانی 4 ایپیسوڈ چلے گی، لیکن وہ سونا چاندی کا کریکٹر کوئی ایسا انوالو ہوا کہ وہ سیریل بن گیا پھر یہ. اچھا تو پھر تو اچھا میں آپ کو بلاک تھوڑا بسٹر سا سیریل تھا بتاؤں کہ وہ. وہ ایک حامد رانا اور شیبا حسن، یہ لاڈا پٹی آپ کو یاد ہوگا؟ جی بالکل، آپ نے بھی اس میں کام میں نے بھی کیا تھا. بعد میں چھوٹا تھا 79 کی بات ہے یہ، میں ٹین ایجر تھا. تو وہ الحمرا کا ایک چھوٹا سا ہال ہوتا تھا 150 سیٹا، اس میں ایک ڈرامہ ہوتا لاڈا پٹی. اس میں شیبا حسن نوکرانی بنی ہوئی تھی اور حامد رانا نوکر بنے ہوئے تھے. ان کا کپل بن گیا تھا. بیسیکلی وہ سیریل میں جو شروع ہو گیا وہ کریکٹر کرنا تو کسی اور نے تھا، لیکن وہ شیبا حسن کو میرے والد نے کہا کہ آپ یہ کریں، اور یہ 79 کی بات ہے، اور وہ ان کی بات بڑی مانتی تھی. انہوں نے وہ تو وہ پہلا ان کا سمجھ لیں کہ کامیڈی پلے تھا. ادروائز اس سے پہلے وہ ہیروئن کے کریکٹر کرتے. بالکل بیوٹی کلینک جیسے انہوں نے ہمارا کیا تھا نگہت بٹ کے ساتھ. تو یہ جو پلے تھا اس میں ان کا کپل بنا، اور یہ ٹپے بھی گاتے تھے اس میں. ہاں وہی سیم اس میں کیا نا. وہ پھر سونا چاندی والد صاحب کے میرے 80 میں ڈیتھ ہو گئی، تو منو بھائی نے وہ ان کو دیکھا تھا کٹھے کام. ان کی کیمسٹری بڑی اچھی بنی ہوئی تھی، دونوں سریلے بھی تھے، دونوں بڑے سویٹ باتیں کرتے تھے. اور بڑی تو وہ معصوم سے اور نوکر نوکرانی بنے ہوئے گھر میں، بچی کا رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے لاڈا پٹی میں. تو وہ کریکٹر سمجھ لیں وہاں سے پھر سونا چاندی یہ میں بھی وہی کریکٹر انہوں نے وہیں سے آج تک کٹے، یعنی 79 اور 2024 45 ایئرس. جی بالکل. یہ سفر لاڈا پٹی سے شروع ہوا اور پھر سونا چاندی میں، اور سونا چاندی سے آج تک وہ جانے جاتے ہیں. بالکل وہی ان کی پہچان وہی ہو گئی ہے، دونوں کی پہچان وہی ہے. اور آپ نے بھی لاڈا پٹی کیا، آپ نے بلکہ مجھے یاد ہے 91 میں ہم اوپن ایئر تھیٹر جناح گارڈن وہاں بھی کیا تھا میں نے. وہ 3-4 مہینے چل گئے تھے بڑا کیا. بیسیکلی فردوس جمال کر رہے تھے کریکٹر وہ جو حامد رانا والا نوکر کا. تو وہ انہوں نے کہیں جانا تھا آؤٹ آف پاکستان یا آؤٹ آف سٹی. تو پھر وہ آپ نے ان کی جگہ لی اور پھر وہ اور بہتر ہو گیا. بلکہ وہ آئے کوئی مہینے کے بعد کہتے ہیں یار یہ ابھی تک لگا ہوا ڈرامہ بڑا چلا. حالانکہ اوپن ایئر میں تو 15 دن مشکل سے ڈرامہ چلتا تھا. ویسے آپ نے جتنے بھی وہاں پلیس کیے بڑے ماشاءاللہ آرگنائز کیے اور بڑے اچھا کیے. آپ شوق سے کر دیکھیں بات میں شوق سے کرتا تھا. میں سال میں یہ نہیں کہ سارا سال ہی کرتا رہتا تھا، سال میں کبھی 1-2 مہینہ جب مجھے ٹائم ملنا اسٹڈیز میں سے، میڈیکل کی اسٹڈیز آپ کو بتائیے. لیکن وہ پھر ہم دل سے کرتے تھے، ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا ڈسکاؤنٹ بھی دے دینا، لوگ آ جائیں بس. تو ایک دفعہ محمود اسلم کہہ رہے تھے آج آخاں وارث شاہ کا کریکٹ، اس میں آپ بھی تھے اور آپ کو یاد ہوگا وہ بھی اوپن ایئر تھیٹر میں کیا. تو وہ کہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے درختوں پہ چڑھے اور کیا خاص تھے. تو وہ ہوتا میں یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں. اور محمود اسلم وارث شاہ بنا وہ بڑا اچھا اس نے سیریس کریکٹر کیا ہے. اور وہ بھی آپ کے دوستوں میں سے ہیں، آپ سے جونیئر ہی ہیں آلموسٹ. تقریباً جتنے بھی آرٹسٹ آپ بھی ہیں جو وہ جونیئر ہی تھے میرے سے. میں نے اسٹارٹ لیا تھا 78 سے. لیکن ساحل میں میرے خیال وہ بھی تھے آپ کے ساتھ. کون؟ نہیں وہ نہیں تھے، دن میں تھے، دن سیریل میں. دن میں تھے، دن سیریل جو کیا تھا اس میں تھا. اور سہیل احمد بھی آپ کے ساتھ. سہیل صاحب بہت جونیئر ہے. سہیل احمد تو بہت بیچارہ جونیئر ہے میرے، بڑے پیارا ہے وہ. میرے شہر گجرانوالے کا ہی ہے وہ. سب سے بڑی بات یہ اور بہت ڈیسنٹ بندہ. میں نے اس ایکٹر اتنا کمپوز ایکٹر بہت کم دیکھا ہے کہ باادب ہے بہت زیادہ. اور ایکٹر تو آپ کو پتا ہے پوری دنیا سے مانتی ہے، تو ہماری کیا حیثیت کیا. اچھا بار بار پھر وہ لاڈا پٹی کا ذکر آ جاتا ہے، کوئی ایسا پلے ہے کہ جس میں میرا ہر بندے نے کام کیا بار بار. ایکچولی وہ ریپیٹ بہت ہوتا تھا، ہر سال ہوتا تھا، ہر سال ریپیٹ ہونا تھا. تو وہ اس میں ڈفرینٹ کاسٹ ہوتی تھی. اس میں پہلوان کا ایک رول تھا ینگ. تو یہ ان کا الحمرا کا پہلا ڈرامہ تھا. حالانکہ وہ ایک انٹری تھی، لیکن وہ ایک انٹری کو 20 منٹ کی ہوتی. تو وہ گجرانوالہ کا پہلوان ہے. میں نے ایکچولی ٹی وی اسٹیج کم کی ہے، لیکن میں نے ٹی وی پہ پھر بہت زیادہ کیا. ٹی وی سے ایکچولی ہوتا ہی نہیں تھا اتنا، میں فارغ نہیں ہوتا تھا. ون آفٹر ادر میں نے سیریل کیے رائٹ فرام وین آئی اسٹارٹیڈ لائک 78. تو اس کے بعد تو پھر گیا بھی نہیں آیا. کراچی سے بھی کیا میں نے، پھر کاظم پاشا صاحب کا بیگم حویلی، پھر اسلام آباد سے میں نے کیا ان کا. اچھا کراچی سے کاظم پاشا کا بیگم حویلی. یہ کس سال میں ہوا تھا؟ It was 94 I think. 94 میں. تو 88 میں آپ نے سٹارٹ کیا؟ 80 میں 82 یا 83 میں نے کیا تھا. نہیں سوری 78 اقبال انصاری کا کیا تھا. بشرا تھی اس میں میرے ساتھ. اچھا بشرا انصاری پہلے اس کا پلے تھا میرا خیال ہے. تو وہ یار آپ اتنے پرانے، میں نے تو سوچا نہیں تھا 78 میں آپ نے کیا پہلا پلے. میں بلیک اینڈ وائٹ دور کا ہوں. نہیں میں نے یقین کریں کہ میں نے ویسے 79 میں خود بھی میں نے پلے میں کام کیا تھا.
لیکن میری آپ سے جو واقفیت ہوئی ہے نا وہ مڈ 80s میں ہوئی، مطلب ارلی 80s میں، 83 میں ہم نے پہلا اکٹھے کیا. پھر اس کے بعد چل سو چل پھر ہماری دوستی ایسی ہو گئی تھی کہ ڈرامہ اکٹھے ہو نہ ہو ہم شام کو ضرور ملتے تھے. علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آپ آ جاتے تھے. بالکل. پھر میرے سارے دوست وہ بھی آپ کو اپنا بڑا بھائی نہیں، وہ آج تک ان سے دوست کتنے ایکٹر اس میں سے بنے، ندیم سرور، پھر وہ نعمان شاہ، ڈاکٹر نعمان شاہ، وہ بڑا اچھا اندھیرا اجالا میں وہ بھی آپ کے ساتھ تھا. اور اس کے بعد پھر جمیل جلال ہوتا تھا، وہ بھی آپ وہ بھی کیا اس نے کافی ٹی وی میں، وہ آئرلینڈ میں ہوتا ہے آج کل. وہ سارے لیکن کوئی کسی نے مینشن نہیں کیا کہ ان کو ایکٹنگ بتائی کس نے تھی، سکھایا کس نے تھا. 3 سال ریگولر میں آپ کے کالج میں کرتا رہا ہوں کام، اور 3 سالوں میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے ایکٹر آئے. بڑے آپ تو خیر تھے ہی. نہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں جیسے محمود اسلم میرے دوست جو ہیں، وہ بلکہ جب بھی کہیں بھی وہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو میرے والد صاحب کا ضرور نام لیتے ہیں. حالانکہ ان کی رفاقت 1-2 سال کی تھی جو ایف سی کالج میں، 2 سال کی ہوگی، 3 سال کی ہوگی رفاقت، لیکن وہ انہوں نے ہمیشہ وہ مینشن کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اپریشیٹ کا تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ رکھنا چاہیے. ویسے یاد تو رکھنا چاہیے، لیکن وہ بہت کرتے ہیں اس طرح. ہم لوگ آپ کو جب بھی بیٹھتے ہیں ویسے آپ کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کی جو باتیں ہمیں یاد آتی ہیں، اور آپ نے جو مومنٹ آپ نے ان کو بتاتے تھے سب کو، ٹی وی کا خاص طور پہ، کیونکہ آپ بہت کام آپ نے کیا ہوا تھا. تو میں نے تو اتنا کام نہیں کیا، لانگ پلیز میں نے کیا. اچھا تو ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد اسد نذیر صاحب ادھر ہی ہیں، تو واپس آئیے، ان سے جانیں گے کہ 80s میں کیا ہوا، 90s میں کیا ہوا، اور آج کل کیا سین ہے، اور امریکہ میں یہ کیا کرتے رہے. یہ بڑی ضروری ہے. تو اس کے بعد ناظرین ویلکم بیک. تو ہمارے ساتھ ہیں اسد نذیر صاحب، شاعر، اداکار، مصنف، گلوکار، اور سب سے بڑی بات ہے میرے بڑے بھائی ہیں. اب ان سے بڑی مشکل سے مجھے وقت ملا ہے، تو ان سے ہی سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، جانیں گے. تو اگر شروع کیا جائے کہاں سے شروع، مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کریں. آج کل تو آپ کر رہے ہیں جیو میں، جیو ٹی وی کا. جی جیو ٹی وی کا کر رہا ہوں میں، جانثار میں. کون کون آپ کے ساتھ ہے اس میں؟ اس میں دانش تیمور ہے اور ہبا بخاری ہیں، بڑے اچھے دونوں آرٹسٹ ہیں. تو ان کے ساتھ سین ہے ابھی. تو ایک نیا سیریل شروع ہو رہا ہے من ٹی وی کا، سزا، وہ بھی کر رہا ہوں میں. تو وہ جا کے کروں گا. تو اس سے پہلے میں نے آن ٹی وی پہ کیا تھا وہ ہاسٹل، وہ اب ریڈیو کا تھا. جی جی. تو جب آئے ہوں کافی سال کے بعد، تو اب آغاز تو کر دیا، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی جی. جیسے جیسے ہوتا جائے گا کرتا رہے. آئی تھنک وہ اچھا وہاں رسپانس ملا ہے. اچھا. جی جی. انہوں نے اچھا رسپانس دیا. آپ کی ضرورت بھی ہے. آپ نے فلمیں اتنی کی ہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بتانا ناظرین کو کہ فلمیں آپ نے کی ہیں، اور بڑے بڑے جو بڑے ڈائریکٹر تھے. پہلی فلم میں نے بڑے اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ کی تھی، وہ جاوید فاضل صاحب کے ساتھ. جاوید فاضل. بابرا تھی اس میں ساتھ، دشمنوں کے دشمن، یہ تھی 88 میں. اس کے بعد میں نے دلجیت مرزا صاحب کی ایک ہی فلم رکا، اس میں ریما تھی اور ان کا بیٹا دلاور تھا. ہاں، دلجیت مرزا کی بہت بڑا ڈائریکٹر رکا. پھر میں نے شمیمارا کی فلم کی، آخری مجرا 94 میں. آخری مجرا تو وہ آپ کی آخری فلم تھی یا؟ وہ میری آخری ہی فلم تھی وہ. پھر اس کے بعد میں چلا گیا تھا نیو یارک چلے گئے. تو نیو یارک جا کے پھر وہ گیا تو ہم لوگ شو کرنے تھے معین اختر کے ساتھ، میوزک شوز. لیکن وہ ہوا انڈین بھی تو آتے تھے وہاں پہ، بہت زیادہ انڈین شوز تھے، بہت انڈین شو، اور پاکستانی بھی شوز بھی بہت کیے. راجیش کھنہ سے نہیں ہوئی ملاقات کبھی؟ وہی ہوگی یا جو آپ کا آپ نے وہی ہوگی. یاد ہے راجیش کھنہ ہی واز اے ویری گڈ ایکٹر. ان کو ہم راجیش کھنہ ہی کہتے تھے، کیونکہ وہ ٹین ایج تھا نا جو میرا زمانہ تھا، اس میں راجیش کھنہ، ادھر وحید مراد، ندیم، ادھر راجیش کھنہ ہوتے تھے. وہ کہتا نہیں تھا کہ رو مت پشپا، تمہارے یہ آنسو اٹس لائم واٹر، اب ان نمکین پانی کے سوا کچھ نہیں، انہیں پہنچ ڈالو پشپا، I hate tears. تو وہ سارے ہنستے تھے نا، بڑا مزہ آتا تھا اس زمانے میں. تو ابھی بھی جو جب راجیش تھوڑے سے یعنی 50s کے بعد کی ان کی، تو وہ بھی ریزمبلنس آپ کی کیری آن ہے ویسے. ابھی بھی آپ اگر کریں ان کا کریکٹر، بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ بھائی آئے ہمارے. ابھی میں نے ایک فلم سائن کی ہے، وہ امریکہ میں شوٹ ہوگی. افتخار ٹھاکر صاحب نے اس میں مجھے کاسٹ کیا. تو اگست سپٹمبر میں جاؤں گا کرنے کے لیے. تو کہہ رہے تھے کہ
یہ تو پہلی فلم ہے, اب آپ کو فلم کی طرف بھی لے کے آنا ہے زیادہ, کیونکہ گیپ تھا ایک بہت عرصے سے. مجھے بڑا اچھا ٹی وی پہ لگتا تھا. اسٹیج میں نے لکھے بھی, ون وے لکھا, خان کی جان لیلا لکھا, کیے بھی, پروڈیوس بھی کیے, ڈائریکٹ بھی کیے. ون وے بھی تو آپ کا پلے, ون وے الحمرا میں کیا تھا, وہ بھی اچھا تھا, بڑا سپر, ہاں بڑا اچھا, لوگوں نے پسند کیا ہوا. تو ٹی وی پہ کام کرنے کا اپنا ہی مزہ. اچھا, اسٹیج پہ امان اللہ صاحب کے ساتھ کام کیا؟ امان کے ساتھ, امان نے پہلا پلے میرے ساتھ کیا تھا, سب اچھا ہے اس کا. خیر افتخار حیدر کا تھا دوسرا پلے اس کا. تو میرے سے بڑا پیار تھا امان اللہ کا. مجھے کہتا تھا مجھے موٹر سائیکل لینی ہے, تو اس کو جو بھی پیسے ملتے تھے نا 200 400 500 میرے پاس جمع کرواتا تھا. تو بہت پرانی پھر بات, 78 کی. ہاں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ 2200 روپیہ اکٹھا ہوا, تو میں نے کہا 2200 روپے کی ایک موٹر سائیکل کھڑی ہے تو یہ لے دیتا ہوں. تو میں گیا اسے لیا, اور جب وہ چلا کے وہاں سے آیا, لمبرا میں کھڑا ہوا تھا تو اتر نہیں رہا تھا اس کے اوپر سے, ایسے کھڑا ہو گیا. میں کہ آ جا نا اندر, آ جا مان نا ادھر. قدر انہوں پتا تو لگے کہ میرے کو موٹر سائیکل آ گئی ہے. He was a genius. بہت بڑا آدمی تھا, بہت بڑا فنکار اور بہت بڑا آدمی بھی تھا وہ. ویری نائس پرسن. باقی اس کے ساتھ پھر آتے رہے. امان صاحب نے لانسر جب لیے, آپ کو یاد؟ وہ فوراً 2-3 مہینے کے اندر اندر ہی موٹر سائیکل لی, پھر لانسر آ گئی. 81 میں میرا خیال ہے ان کے بعد وہ آ گئی, ایسے آئی. پھر وہ کہتا وہ موٹر سائیکل جو آپ نے لے کے دی ہونڈا 50, اس سے زیادہ کام چلا. تو وہ ایک قسمت ہوتی ہے نا. اور پھر وہ ون مین شو تھا, اس کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں. سارے جس ڈرامے میں امان اللہ تھا سارے اس کے ساتھ ہٹ ہوتے تھے. اور سب انہوں نے بعد میں سیکھا, سب نے سیکھا, اس سے سیکھا. امان صاحب مجھے کہتے ہیں اسٹیج پلے جو تھا نا, اسٹیج پلے جو اسٹیبلش کرنے میں امان اللہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. گو کے اسٹیج پلے 70 سے چل رہے تھے, بڑے اچھے چل رہے تھے, بڑے اچھے اداکار تھے, جمیل وسمل وغیرہ, یہ سارے بہت اچھے. اسکرپٹ بڑے اچھے ہوتے تھے, اسکرپٹ بڑے اوتھینٹک. اطہر شاہ خان تھا, اطہر شاہ خان کا صوفی صاحب, نثار صاحب کا پلیز تھے. لیکن جو اسٹیبلش ہوا نا ڈرامہ, جو کہنے لگا سپر ہٹ ہوا ہے ڈرامہ, وہ امان اللہ سے ہی ہوا. پھر امان اللہ کے بعد بہت سارے آئے, مستانہ بھی آیا, ببو برال, یہ وہ سہیل احمد کی انٹری ہوئی. سہیل احمد نے, سہیل احمد صاحب جو ہیں ظاہر آپ کے بھی دوست رہے ہیں, ہمارے بھی کلیگ, میرے ہیں دوست رہے نہیں. اور ہاں مطلب یہ ہے کہ رہے سے مراد ہے کہ بہت کلوز کہتے ہیں نا, ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اچھا, ایک زمانہ ایسا تھا نا ہمارا میں سب شام کو اکٹھے ہوتے تھے, سب سے ملاقات, یا اوپنر چلے گئے کبھی ادھر, تو وہ سب اکٹھے تھے. تب اب جو ہوتا ہے نا, کبھی میں ابھی سہیل صاحب کو میسج بھی کرتا ہوں تو کبھی عید پہ کوئی جواب دے دیں گے, بزی مصروفیت اتنی زیادہ. دیکھیں میری بات سنیں, ہم لوگ, میں بھی محسوس کرتا ہوں. حالانکہ میں جب نیو یارک میں تھا میں اس سے بات کرتا رہتا تھا, میرے فون پہ بھی بات ہوتی تھی, میسج بھی آتا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ میرے بڑے بھائی بہت سخت بیمار تھے, تو سہیل سے بات ہو رہی تھی, کہنا فکر نہیں کرنی تسی, آرام رہو. میرے گھر گئے, گھر بھائی سے ملے, کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو آپ نے مجھے بتانا. تو میں جس سہیل احمد کو جانتا ہوں وہ ایکٹر تو ہے ہی, لیکن وہ سوشل ورکر بھی ہے, بہت اچھا, اور اتنا وہ ہمدرد آدمی ہے, اور بڑا اس نے کبھی بھی کسی کا میرا خیال دل نہیں دکھایا. نہیں, وہ بڑا کمپوزر, نہ اس کی کبھی کوئی لڑائی ہوئی, نہ کوئی جھگڑا ہوا. نہیں, ابھی ایک جھگڑا چلا ہے, وہ بڑے مزے کی بات ہے کہ سہیل احمد کی جو طبیعت ہے نا, وہ ہر بات کو ہنسی میں اڑا دینا, اتنا وہ خیال کرتا ہے اپنے جونیئر آرٹسٹوں کا, خاص طور پہ غریب ہیں, کسی کی بڑا کیا, کوئی بھی کام ہوتا ہے, کسی کی شادی آ گئی گھر میں, کوئی بیمار ہو گیا, تو پتہ چلتا ہے سہیل صاحب نے, مطلب مجھے اپنے ذرائع سے پتہ لگ ہی جاتا ہے, اور مجھے پتہ ان کی نیچر. تو وہ اتنا ہیلپ فل آدمی ہے. وہ ایک بات سے اریٹیٹ ہو گیا سمجھ, جو بھی ریسنٹ کنٹروورسی ہوئی آفتاب صاحب کے ساتھ. تو آفتاب صاحب کے اپنے ایک, آپ تو جانتے ہی, ان کو بھی جانتے ہیں ہوں گے ظاہر ہے, تو سہیل سے ہماری زیادہ اٹیچمنٹ رہی تھی. آفتاب صاحب سے میری واقفیت ہوئی ہے جب میں پاکستان آیا ہوں واپس 2021 کہہ لیں, اور وہ کرونا بھی چل رہا تھا, تو میری ان سے پہلی دفعہ, یعنی پہلے کہیں ہوں گی ملاقاتیں. ان کے والد صاحب جو تھے سفر اقبال صاحب, وہ میرے دادا کے شاگرد تھے, شہزاد احمد, اور وہ یہ ایک ہی دور کے بانو صاحب, اشفاق صاحب. تو یہ جو تھے اس حوالے سے میری بات ہوئی فون پہ, انہوں نے کہا جی فوراً آ جائیں. تو میں اپنے بیٹے کو لے کے ان کے فارم ہاؤس چلا گیا. تو بڑی اچھی طرح ملتے ہیں, جب بھی ملتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں, اور بڑا ہوتا ہے. بیچ میں ایک گلہ بھی ہے ان سے مجھے
لیکن رسپانس ان کا بڑا کوئک ہوتا ہے اور ہی از ویری گڈ ایٹ رسپونڈنگ، چاہے کتنے بھی بزی ہوں، بس وہ آپ کو جواب ضرور دیتے ہیں. سہیل صاحب سے تھوڑا سا ہے کہ وہ بہت ہی بزی ہیں، شاید تھیٹر بھی کر رہے ہیں، وہ سوری فلم بھی کر رہے ہیں. اچھا، آفتاب صاحب سے آپ کی ملاقات ہے؟ آفتاب صاحب سے میری ملاقات میرا خیال ایک دفعہ ہی ہوئی ہے. میری ایک دوست تھا، وہ کیا نام اس کا، بیگ، تو وہ مجھے لے کے گیا تھا. اس کی کوئی ریکارڈنگ تھی، میں نیو یارک سے آیا ہوا تھا، تو میں بھی اس ریکارڈنگ میں گیا تھا. کیونکہ یہ پہلے ڈرامہ پروڈیوس بھی کرتے رہے نا؟ نہیں، میں نے ان کا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، نہ میں نے ان کو جانتا ہوں ایز اے ڈائریکٹر. پتہ نہیں کہہ رہے تھے دو. نہیں، میں ان کو ایز اے ڈائریکٹر وغیرہ نہیں جانتا، میں ان کو صرف جانتا ہوں ایز اے ہوسٹ جانتا ہوں، جو انہوں نے کام کیا. اور ایک ہی ملاقات ہے، اس سے کوئی زیادہ ملاقات نہیں. اور ایک ملاقات میں بھی انسان بڑا کچھ سیکھ جاتا ہے، بڑا کچھ پتہ چل جاتا ہے. جبکہ سہیل سے ہماری بڑی دوستی رہی ہے. اچھا دیکھیں، اب جو آپ نے بات، جی میں سوری قطع کلامی، کہ سہیل کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ وہ سہیل کی جو طبیعت ہے اور جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے اور جس طرح وہ ہنسمکھ آدمی ہے، اور وہ بات اس نے کی کیوں؟ یعنی مجھے ایسا لگا کہ جو ان کے نانا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں صوفی صاحب کہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایک چھوٹی سی بات کہیں لاشعور میں آپ کے اندر ہوتی ہے، اس کو بندہ بہت کوشش کرتا ہے سم ٹائم کہ اس کو دبا کے رکھے، لیکن سم ٹائم نکل آتی ہے. اس کو یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی کہ اس کے نانا کو انہوں نے اچھی طرح انٹروڈیوس نہیں کیا. اچھا، لیکن 1 سال پرانا واقعہ تھا یہ، 10 سال پرانا بھی واقعہ ہونا تو اس میں کوئی نہیں ہوتا. لیکن بات وہ ٹائم ایک چیز کا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی چیز یاد آ جاتی ہے. جیسے وہ شو کر رہے تھے تو اس شو کے اندر ان کو ظاہر ہے کہ وہ بات یاد آ گئی تو انہوں نے کہہ دیا. اب میرے حساب سے کہ اس جو بھی سہیل نے کی باتیں، ان کو تو جو آفتاب اقبال ہے ان کو تو رسپانس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، جسٹ اگنور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار، ہو گیا، کبھی ملتے گلے شکوے، دوست تو ہے نا، ابھی بھی ہیں. اچھا، ایسا ہے کہ وہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر بلا شبہ پنجابی ادب کا جی بہت بڑا نام ہے، بابائے پنجابی، جی بالکل، وہ سارا کچھ ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ان کے بارے میں جانتا ہو. آفتاب صاحب بھی آگے ریسرچر رکھتے ہیں. دیکھیں اب آج کل تو جو بندے زیادہ شاعری کر رہے ہیں وہ اگر سوشل میڈیا نے پروموٹ بہت زیادہ کر دیا ہے. پچھلے زمانے میں بہت بڑے شاعر تھے جن کا نام بھی نہیں ہے. میں خود اپنا صوفی غلام اسود تبسم، جی ہاں، کتنا بڑا، بہت بڑا نام ہے تمہاری پاکستان کا، بہت بڑا نور راشد اور سے لے کے فیض صاحب اور کتنے. لیکن ابھی بھی کئی بچوں کو ہم پوچھتے ہیں جو انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں، وہ تو نہیں جانتے ہوتے. بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا نا، بڑے بڑے تو جانتے ہیں. صوفی صاحب کو کون نہیں جانتا؟ جو ابھی یہ گریجویٹس نکل رہے ہیں تو کیونکہ وہ اب سارے سبجیکٹس نہیں پڑھتے، وہ اردو لٹریچر یا اس طرح سے، تو وہ کوئی بات نہیں اگر کوئی نہیں جانتا تو کیونکہ ریسرچر دے رہے ہوتے ہیں. اب جو ہم کام کر رہے ہیں سارا ادھر، ہمارے پیچھے ریسرچر ہوتے ہیں، ساری انفارمیشن لا کے. یہاں تک ہوا کہ صوفی صاحب کے اوپر ابھی سہیل صاحب نے خود ایک پروگرام میں وہ صوفی تبسم ان کا گیٹ اپ کیا ہوا. اچھا، دیکھیں تو جب انہوں نے گیٹ اپ کیا ہے تو انہوں نے 12 منٹ 13 منٹ کا ہی ہوگا وہ اس کا پورشن تھا اس میں، تو اس میں ذرا کامیڈی بھی کرنی ہونا. اب وہ سارے چیزیں صوفی صاحب کی نہیں بتا سکے، جس میں جیسے وہ الحمرا کے چیئرمین تھے، جیسے وہ اقبال اکیڈمی کا جو 7 سالہ جشن منایا گیا، الحمرا کی جو بلڈنگ بنی ہے وہ دادابا کے دور میں بنی جب وہ چیئرمین، بالکل 70s میں. اور اس کے علاوہ زبان جو اردو آفیشیل لینگویج جو اردو کو بنا رہے ہیں، وہ اس میں 30 سال انہوں نے کام، تو ان کے بہت سارے کام اس میں مینشن نہیں ہوئے. میں نے سہیل صوفی صاحب یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سم ٹائم جو چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے نا، وہ بہت بڑی نکل کے آ جاتی ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں تو چھوٹی سی کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے تو وہ بھی بڑی ہٹ ہو جاتی ہے. تو اب جب ان کا دونوں کا میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یار دونوں اپنے اپنی جگہ بڑے ہوئے لوگ ہیں نا. آفتاب کا اپنا نام ہے بہت، ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور سہیل احمد تو از دا اونلی ون کہ جو اس وقت سب سے زیادہ اسٹیبلش ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ کر رہا ہے کام، اور کتنے سالوں سے کر رہا ہے. تو وہ میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ لاسٹ شور میں سم ٹائم کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کلک کر رہی ہوتی ہے بندے کو، سم ٹائم وہ ابرپٹ نکل آتی ہے. نہیں وہ نکلی تو پھر نکل آئی.
آپ سمجھتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک دو ملاقاتیں ان کی ہوں گی آپس میں, ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں پیچ اپ ہو جائے گا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس زمانے میں کوئی نام لیتا ہے, دادا با کا کئی دفعہ نام لیتے ہیں, پورا مکمل تعارف نہیں کرواتے, تو اس پہ بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو اگر انہوں نے نام بھی لیا اپنے پروگرام میں کسوٹی میں, انہوں نے ان کو مینشن کیا ایز اے پرسنالٹی لیا ہے, تو وہ بھی ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. بالکل کرنا اور چاہیے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تھی تو ان کو ایک میسج کر دیتے, ان کو کہہ دیتے, ایڈٹ کر دیتے, کچھ چیزیں ایڈ کر معذرت کر لیتے. میرا خیال ایسا نہیں, وہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا آفتاب اقبال کے پروگرام میں. ان کے جو چمچے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ چمچے کہہ لیں یا جو ورکر ہیں, انہوں نے میرے خلاف باتیں کی, ان کے کان بھرے یہ وہ, تو انہوں نے مجھ سے باقاعدہ انہوں نے معذرت بھی کی پروگرام میں اندر. اور پھر میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے غلط بیانیاں بھی کی ہیں, تو اس پہ بھی انہوں نے معذرت, مجھے کہا کہ آپ آ کے ادھر ایکسپلین کریں. تو میں نے ان کا پیچ اپ ہو جائے گا, لیکن وہ ہو گیا. تو آفتاب صاحب نے جو سیکنڈ میسج ان کا آیا نا, وہ بڑا اچھا آیا, بڑا پازیٹیو آیا. انہوں نے اپنے جو ان کے فینز ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کو ٹرولنگ نہ کریں, کیونکہ ٹرولنگ شروع ہو گئی تھی سہیل صاحب. سہیل نے تو اس کے بعد نہیں کچھ بیان دیا, وہ ایک ہی گیا ان کو. تو وہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ دونوں جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اس چیز کے پائنیئر ہیں. یہ جو پولیٹیکل سٹائر اور یہ کامیڈی تھیٹر جو شروع ہوا ہے, ٹیلی تھیٹر, اس کے دونوں ہی پائنیئر ہیں. اگر میاں عامر صاحب نے بلایا دونوں کو, دیکھیں میاں عامر صاحب میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی مال ٹاؤن میں ہم رہے ہیں, میں ان کو بڑا اچھی طرح جانتا ہوں. جب یہ شروع ہوا پروگرام تو اس وقت تو دونوں نے شروع کیا نا, تیسرا بندہ تو تھا کوئی نہیں, یہی تھا. تو وہ یہ کریڈٹ دونوں کو جاتا ہے. دونوں اب جو کریڈٹ وہ ٹوٹلی آپ دیکھ لیں, وہ اور دونوں کا دیکھیں, دونوں کا مختلف ہے. وہ ہیں کامیڈین ایکٹر, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو ایکٹر کہتے ہیں, وہ تو ہوسٹ ہیں, مینیجر بہت اچھے ہیں. میں نے ان کا فارم ہاؤس, ان کے اسٹوڈیوز, ان کی مینجمنٹ دیکھی, جتنے وہ کیمراز لگاتے ہیں, اور جو انہوں نے ڈیجیٹل ورلڈ میں ایک اپنا کام کیا کہ اب ان کو کسی چینل کی محتاجی نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ جیسے آفتاب اقبال کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے آرٹسٹ لوگوں نے کیا کام, جبکہ سہیل کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں. سہیل کے ساتھ تو لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ کام کریں, فرق تو ہے نا. نہیں, اب سہیل صاحب ایز سچ کوئی پروڈیوسر تو ہے نہیں, لیکن بہرحال وہ ایک گروپ کے اس کے انچارج ہیں. وہ ان کے پاس اپنا وقت نہیں ہوئے. ہی از ایکٹر, فلم وہ کر رہے ہیں, سیریل وہ کر رہے ہیں, کامیڈی شوز وہ کر رہے ہیں, ادبی جو ہوتی ہیں یہ لٹریری فیسٹیول, اس میں ان کو بلایا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. بالکل. اور وہ عوامی آدمی ہے. اچھا, دونوں میں فرق بھی ہے. ایگزیکٹلی. یہ سہیل احمد جو ہے ایک عوامی آدمی ہے, عوام میں جاتے ہیں. بالکل. آفتاب صاحب جو ہے نا وہ ایک خاص آدمی, مطلب وہ ان کا حلقہ جو ہے نا بڑا ایک اپنا حلقہ ہے. بالکل. وہ عوام میں نہیں جاتے اس طرح پبلک میں. ہاں, ابھی باہر کے ملکوں میں پھر بھی وہ جو ہے اوپن مائک کیفے اور یہ وہ کرتے ہیں, لیکن بڑی سلیکٹڈ گیدرنگ ہوتی ہے. تو دونوں کی پرسنالٹی میں یہ ایک فرق ہے کہ وہ عوامی ایکٹ, وہ انٹرٹینمنٹ, یہ اپنا یہ ذرا ان کا رکھ رکھاؤ ذرا اور طرح. جی بالکل. ہاں, تو ہر بندے کی اپنی ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے اور وہ اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے, وہ اپنا سٹائل کیری کرتے ہیں, اور ان کی اپنی ایک فیوریٹ پارٹی بھی ہے, وہ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, اس کو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ پارٹی کا سٹائل بھی ایسا ہی ہے, دبنگ قسم کا, وہ ان کا لیڈر بھی ایسا ہی ہے. ان کا جو ہے سٹائل ذرا دوسری طرح کا ہے, اور تو وہ اور طرح کا. لیکن اس انٹرویو میں انہوں نے باہر تھوڑا سا ہارش وہ ہوئے ہیں, اور ان کے وہ کچھ ادھر اتنا. تو آپ کیا میسج دیں گے ان کو کہ دونوں مل جائیں؟ اور میرے میسج سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ یہ ہو جائے گا پیچ اپ. وہ ایک جلا وطنی کاٹ رہا ہے, یہ اپنے ملک میں ہے, یہ بھی فرق دیکھے نا کتنا ایک ٹارچر ہے اس کے لیے, کہ جو بندہ یہاں ہونا چاہیے تھا وہ باہر بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے. جلا وطنی ہے نا, سزا ہے نا, سزا ہے, تو وہ آ جائے گا. وہ آگے کام کر, جب آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ آ جائیں گے. پر دونوں سارے کیونکہ اس وقت ان کا پیچ جو ہے نا ایسا چل رہا تھا کہ اس وقت ان پہ میرے خیال اگریسو سا تھا کچھ, تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایک بندہ جب کرائسس میں ہو تو اس کو تھوڑے سے معاف مطلب چھوڑ دینا ٹائم پہ نا, تھوڑا سا پوائنٹ دینا چاہیے کہ یہ ٹائم وقت ایگزیکٹلی آپ نے اچھا ٹائم گزارا, اور آگے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی یہ لوگ اکٹھے کام کریں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور اچھا اسد, اب آپ آئے, فلموں کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے شفیع محمد سے آپ کی بڑی دوستی تھی. شفیع محمد صاحب بہت میرے اچھے دوست, شفیع بہت اچھے ایکٹر تھے. پھر اس کے بعد کبھی صاحب سے میرے خیال سارے جتنے سینئر تھے سارے سے بڑی دوستی تھی. جمیل فخری, کبھی صاحب, یہ وہ بڑے اچھے میرے مشتاق رئیس صاحب, غلام محی الدین صاحب, ان کے ساتھ ابھی بھی آپ کو ملنا جلنا بڑا رہتا ہے.
اور اچھا آپ نے جو ہے گلوکاری میں بھی آپ نے کمپوزنگ بھی کی خود میں نے لکھے بھی گانے خود لکھے اپنے گانے خود تو گنگنا دیں کوئی تھوڑا سا ہمارے لیے بھی ناظرین کے لیے. ابھی میں نے ایک گانا وہ جو ہے نیا لکھا ہے کڑی پاکستانی کے نام سے. کڑی پاکستانی وہ چل رہا ہے. ہو جائے پھر کڑی پاکستانی جو ہے نا. نہیں وہ تو نہیں سنوں گا, میں کوئی دوسرا کوئی سنا دیتا ہوں. اچھا چلیں جو آپ کی چوائس ہو. لیکن وہ چونکہ گانا میں تھوڑا سا آپ کو گنگنا دیتا ہوں وہ والا گانا. یہ میری اپنی پنجابی کی غزل تھی نظم, تو اس کو میں نے ایک گانے میں کنورٹ کیا تھا. دل کردا اے میرا اڈ کے تیرے کول آواں, دل کردا اے میرا اڈ کے تیرے کول آواں, کچھ تیریاں گلاں سنا کچھ اپنا حال سناواں. او جانی او میرے دل بھر جانی, نہ کوئی ولتی تے نہ کوئی جاپانی, مینو چنگی لگدی اے کڑی پاکستانی, دل کردا اے میرا اڈ کے تیرے کول جاواں. یہ میرا بھی لیٹسٹ ہے جو میں نے بھی کیا سے بات. زبردست. میرے فیوریٹ سنگر ویسے احمد رشدی, اخلاق احمد, کشور صاحب. یہ میرے اخلاق تو آپ ایک گانا سناتے ہوتے تھے, ویسے میں آپ کو جانے دوں گا. سامن آئے سامن جائے, وہ تھا. پھر ایک سونا نہ چاندی. ہاں یہ سونا نہ چاندی. تو کوئی بھی اپنی پسند کا وہ اس میں سے ایک سنا دیں. سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من, تجھ کو میں دے سکوں گا, پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے, تو جو کرے پیار مجھ سے, چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا, دکھ سکھ کا ساتھی بنوں گا, سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من, تجھ کو میں دے سکوں گا. واہ واہ زبردست. یہ اس سے ناظرین بڑی یادیں وابستہ ہیں. یہ ہم لوگ بیٹھ کے سنتے تھے. بڑے بڑے ایکٹر میں نام تو یاد نہیں, جمیل فخری صاحب, پھر کبھی صاحب, اور اچھا خالد عباس ڈار صاحب مجھے یاد آ گیا اس سے معذرت کے ساتھ کہ وہ بھی تو ہمارے دوست تھے. خالد صاحب میرے بڑے بھائی. میں ایکچولی خالد صاحب سے گجرانوالہ سے جی خالد صاحب سے جو میرے ریلیشن ہے نا وہ جسٹ لائک کزن کا ہے, کیونکہ میرے فادر کے اور میر صاحب جو ان کے فادر تھے ڈار صاحب, وہ دونوں بھائی بنے ہوئے تھے گجرانوالہ سے. اکٹھی ہاکی انہوں نے سٹارٹ کی وہاں سے. ہاکی. وہ بھی ناظرین خالد عباس ڈار صاحب کے جو والد تھے وہ فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس کے انچارج تھے گورنمنٹ. جی انچارج بھی تھے اور وہ بہت اچھے ہاکی پلیئر بھی تھے. کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو میرے فادر کے ساتھ یہ ابو جی کے ساتھ یہ کھیلے میں ہیں اور دوست تھے, پکے دوست تھے. تو انہی ریفرنس سے جب خالد صاحب سے ملاقات ہوئی تو پتہ لگ گیا نا ان کو, تو پھر وہ اور زیادہ پیار کرتے. مجھ سے بہت پیار تھا. اور میرا خیال ہے ایز اے آرٹسٹ جتنے بھی آرٹسٹ تھے جو ڈار صاحب سے میں سب سے زیادہ مذاق میں کر لیتا تھا, ایڈوانٹیج ملتا تھا. وہی واقعہ سنانے لگا تھا ناظرین کو کہ ہم لوگ نا ڈار صاحب ایک دن کے چلو یار اواری چلتے ہیں. اواری تھا یا اس میں پہلے کوئی اور نام تھا اس کو کوئی, تو وہ ہم لوگ ادھر ہلٹن شاید تھا, تو ہم لوگ ادھر چلے گئے. تو بہت سستا زمانہ تھا, میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ 1000 کا نوٹ آیا تھا نیا. تو وہ ہم نے تینوں نے چائے یا کافی پی ادھر. میرا کہ 300-400 کا بل بنا ہوگا اس زمانے میں, بہت رقم. تو ڈار صاحب نے نا 1000 روپیہ ادھر کا نوٹ نہیں نکلا تھا, تو وہ نا ادھر انہوں نے ایسے رکھ دیا. تو وہ بہرحال لے کے چلا گیا, ہم لوگ کافی وغیرہ. تو جب واپس لے کے آیا بیلنس, تو ناظرین وہ بیلنس میں جب پلیٹ میں رکھا ہوا تھا تو اصل دور سے اسے کہا کیپ دا چینج. پیسے ڈار صاحب نے دیا, ڈار صاحب دیکھ رہے, ڈار صاحب پیسے میں نے کیے اور کہہ یہ رہا. اچھا وہ بھی لے گیا پیسے باقی. ڈار صاحب سے بڑا پیار, بہت ہی از اے جینیس, بہت بڑا. لیکن وہ دل بڑا ڈار صاحب. میں ان کا جب انٹرٹینر بہت بڑا شو شروع کیا ڈارلنگ, تو مجھے فون آیا. میں یو اے میں تھا, تو مجھے فون آیا ایک دن رات. میں نے کہا کس نے فون کیا پاکستان سے رات, یہاں کا ذرا, بلکہ یہاں اس وقت 2 بج رہے تھے. تو وہاں پہ تقریباً 1-2 گھنٹے کا فرق تھا. بلکہ میں اس وقت ایک جزیرے پہ کام کر رہا تھا.
آئل کمپنی کی طرف سے گیا ہوا تھا. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تو میں فون آ رات کو, وہ ٹونی, میں نے کہا کیا ہوا؟ طاہر سرور میرے ساتھ بیٹھا, طاہر سرور میر, اس کا بڑا بھائی میرا کلاس فیلو ڈاکٹر طیب سرور میر. تو میں اس کو بھی, خیر ہے تو چھوٹا مجھ سے لیکن میں ان کو میر صاحب ہی کہتا ہوں. بڑا پیارا انسان ہے طاہر سرور میر جو ہے. اچھا, طیب سرور جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ سہیل احمد کا کلاس فیلو ہے, اور یہ رشتہ دار بھی ان شاء اللہ کزن بھی. اچھا, وہ بیٹھا ہوا میرے پاس, میں نے کی ہو گیا ہے بیٹھا ہے, تو میں نے کہا پتہ نہیں بیمار ہے کچھ ہے. کہتا نہیں تم نے نا ایک پیروڈی لکھنی ہے, ہم نے نیا پروگرام شروع کیا ڈار اینڈ ڈارلنگ, یہ 2010 کی بات ہے. تو اس کی ایک پیروڈی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ہم نے نیا سیکشن شروع کیا, پیروڈی لکھنی ہے, اور وہ رات کی کوئی پیروڈی. تو میں نے ان کو رات میں وہ 3 پیروڈیز نا پوری ادھر گانا لکھا ہے ادھر, وہ میرا بچپن سے شوق تھا پیروڈیز. اچھا, وہ صبح کہتے یار ان کیڑی کریے سال سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے کہا ایک ایک کر کے کر لو. تو پہلی انہوں نے کی تھی, وہ میں نے ویسے لکھی تھی تیرا سیاپا, ایک ہے تیرا سجدہ, وہ شاید آپ کو یاد ہوگا. اس میں شروع میں وہ آپ سنا, وہ جو روم روم تیرا نام پکاروں گاتی ہے لڑکی, کیا نام ہے اس کا انڈین, تو وہ گاتی ہے روم روم تیرا نام پکاروں, اور پتہ نہیں کیا. تو میں نے وہ لکھا تھا کہ تھوم تھوم تیرا نام پکاروں, تھوم تیرا نام پکارے, اور مہنگے ہوئے پیاز ہمارے ظاہر ہے, اور ٹماٹر ہم سے روٹھ گئے ہیں, صدر تم جب سے بنے ہمارے. تو وہ پھر زرداری صاحب اس وقت صدر تھے, تو ان کا آتا تھا تیرا خرچہ. یہ جو ڈار صاحب سے نا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور اسٹیج پہ بھی ماشاء اللہ انہوں نے بڑی ٹیم رکھی ہوئی تھی جس کے ساتھ سارے تھیٹر کرتے تھے. میں نے ان کو سیال کوٹ میں بھی کیا, گجرا والے میں کیا. جی نائس. تو ابھی میری ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے. چلیں اسد صاحب, آپ نے بہت وقت دیا, اور اس طرح سے نہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور اسپیشل ٹی وی کی طرف سے اور صوفی ٹاک کی طرف سے میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج وقت دیا, اور وہ ہم آپ کی باتوں سے جو ہے پرانی یادیں تازہ ہو گئی, 80s 90s, اور ابھی کرنٹ آپ کا جو سفر ہے انشاءاللہ. جہاں باز یہ سب نے دیکھنا ہے, جہاں باز ان کا سیریل آنے والا ہے, تو انشاءاللہ اس پہ پھر ہم جہاں باز کے بعد پھر ملیں گے, کسی اور پلیٹ فارم پہ ملیں یا یہاں ملیں. اسد نذیر صاحب کی سے دوبارہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.